العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ بھی اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے یہ کتاب قرآن پاک تمہاری طرف اتارا ہے، اور اس قرآن میں ہم نے تمہارا ذکر کر دیا۔ اس قرآن میں میرا بھی تذکرہ ہے اور آپ کا بھی تذکرہ ہے، تلاش کرنا ہے، میرا تذکرہ اللہ نے کہاں کیا ہے، آپ کا تذکرہ اللہ نے کہاں کیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پہلے گروہ میں شامل فرمائے، جو کامیاب اور ہدایت یافتہ لوگ۔ اب اللہ نے آگے ذکر کیا ہے پکے کافروں کا۔ پکے کافروں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ سرے سے ہے ہی کافر، جس نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں، مسلمان ہوا ہی نہیں، پہلے بھی کافر تھا اور اب بھی کافر۔ دوسرا پکا کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوا ہے، پھر کافر ہو گیا ہے، پھر مسلمان ہوا ہے، پھر کافر ایسا ہوا ہے پکا کہ واپسی کے راستے ہی بند ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو پکے کافر ہیں، ان کو اے میرے حبیب آپ بھی ڈرانا شروع کر دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہر ہے، کانوں پہ بھی مہر ہے اور دل پہ بھی مہر ہے، کیونکہ کانوں سے بندہ اسلام کی تعلیم سنتا ہے، اور دل پہ مہر نہ ہو تو وہ سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت دل کو روشن کرتا ہے اور ہدایت کے لیے اس انسان کو چن لیتا ہے۔ لیکن اگر مہر لگی ہوئی ہو تو پھر
اشرف شہزاد سلفی کیا اور دوسرا تیسرا خطیب کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جائیں اور سمجھانا شروع کر دیں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، جن کے دلوں پہ پکی مہر لگ جاتی ہے پھر آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں سمجھانے کے لیے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو ان کے رشتہ دار، دادا ابو، والد صاحب یا کوئی دوست احباب فوت ہو گئے ہیں وہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، اس کو سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ کافروں کے کام ہے، یہ چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے پھر وہ مرے ہوں زندہ ہو کے آ کے سمجھانا بھی شروع کر دیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئے۔ یہ مہر لگتی کب ہے؟ ایک تو ہے نا پکے کافر جنہوں نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں، ان کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ دوسرے ہیں جو مسلمان ہوئے اور پھر کافر ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا ثم آمنوا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ کہتا ہے اللہ نے نہ ان کو معاف کرنا ہے اور نہ ان کو ہدایت دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا مسلمان ہو کے کافروں والا ایک کام کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے مسلمان کام یہودیوں والے کر رہے، ہے مسلمان کام کافروں والے کر رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر دینی مجلس میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، ادھر سے کوئی اچھی بات سنے، قرآن کی حدیث پاک کی، اس کے دل پہ اثر کرے، ثم تاب واستغفر، پھر توبہ کر لے، اللہ کے آگے رو پڑے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سقیل قلبہ، اس کا دل پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ آپ تو سارے سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے، کچھ برتن ہوتے ہیں جن کو 6 مہینے ہو گئے پڑے، ان پہ گرد و غبار بھی آ جاتا ہے، تو اگر ان کو دھو لیا جائے تو ان کی چمک زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کے بعد اگر سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اس کو توفیق ہی نہیں کہ مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر سن لے، دین والوں کے پاس بیٹھ جائے، نمازیوں کے پاس بیٹھ جائے، کہیں سے کوئی اچھی بات سن لے اور اس کے دل نہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ کافروں والے اور کام کرتا ہے تو اس پہ اور نقطہ چڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں، جہاں اس کے دل کو روحانی خوراک ملنی ہے اس طرف اس نے رخ کیا ہی نہیں۔ شیطان نے ایسا دل پہ پردہ ڈالے رکھا، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں وہ کافروں والے کام کر کر کے، گناہ کر کر کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں فرمایا ہے کالقوز مجخیا، جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو پھر ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جگ ہے یا لوٹا ہے یا کوئی اور برتن ہے اور اس کو الٹا کر دیا، اب الٹا برتن، اس پہ بارش آئے، اس پہ آپ ٹیوبویل بھی چلا دیں تو برتن کے اندر کوئی قطرہ پانی کا نہیں جائے گا، تو
تو اس کا دل ہی اللہ پاک الٹا کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، کمی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔